کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ اور یہ اقبال نے ہم کو بے خوف کیا ہے، بزدلی نہیں سکھائی۔ اور خاص طور پر علماء اسلام اور طلباء اسلام یہاں موجود ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو کچھ ہم آج دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری پرمپرا چلی ہے اور دستور ایسا ہی چلا ہے۔ باطل سے ڈرنے والے آسماں نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، اور توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ میرے عزیزوں، ہم اپنی طاقت کے بل بوتے، اپنے منصب اور اپنے عہدے کے بل بوتے اتنی بڑی باتیں نہیں کرتے۔ ہم جو بات کرتے ہیں وہ ایمانی طاقت کے بل بوتے، اس لیے کہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے۔ آپ کی نالج کے لیے میرے اساتذہ کے بارگاہ میں یہ عرض کروں گا، ایک لمبے گیپ کے بعد تقریباً 10 مہینے ہو گئے میں جلسے جلوس نہیں کیا، 8 مہینے تو اندر تھا، اور 10 مہینے کے بعد میں پرسوں پہلا جلسہ کیا، اور اسٹیج کا پہلا جلسہ کیا، اور وہ بھی گجرات میں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ چھپ کر کے چوری سے کیا۔ میرے عزیزوں، یہ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام بھی ہے، اور تاریخی یہ سچائیاں ہیں۔ اسلام کو تم جہاں سے روکنا چاہتے ہو وہیں سے یہ پھیلتا بھی ہے۔ آج جا کر کے دیکھو، یورپ، امریکہ، سب سے کثرت سے وہاں پر اگر کوئی دین پھیل رہا ہے تو اسلام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتا تھا کہ ہمارے دینی کاموں پر کوئی فرق نہ پڑے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے جو میدان کشادہ فرمایا، میں نے ابھی 3 دن پہلے کے جلسے میں یہ بظاہر، ویسے تو سب ڈرتے ہیں ابھی، علماء بھی اور خاص طور پر میرے اساتذہ سب اس بات سے تھوڑے بہت اپنے اندر سہمتے ہوئے مجھے لے کر کے، میری سیکیورٹی کو لے کر کے، لیکن میرے عزیزوں، جو بولنے کے لیے اللہ نے مجھے زبان امانت میں دیا ہے، وہ جان بچانے کے لیے نہیں، دین بچانے کے لیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی میں پچھلے سال ماریرا متحرہ میں تھا، عرس کے موقع پر، اور ہمارے چاہنے والے بہت سارے موجود، خصوصیت کے ساتھ مقرر شہیر سید امین صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے، آپ کو لے کر کے ہم بہت زیادہ خوفزدہ رہتے ہیں، ڈرتے ہیں، بہت زیادہ ڈرتے ہیں کہ آپ کا ہونا بہت ضروری ہے قوم کے لیے، نوجوانوں کے لیے۔ اس وقت میں نے یہ بات عرض کی تھی، سیدنا سرکار امام حسین کا امت میں ہونا کتنا ضروری تھا، ان سے بڑھ کر کے تو کوئی ضروری تھا نہیں، باوجود اس کے سیدنا امام حسین نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا اور کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ میں یہ بات یہاں پر چھیڑا اس لیے کہ میں نے 3 دن قبل یہ بات بھی کہی تھی، مجھے ٹانٹ مار کر کے، تانا مار کر کے کچھ لوگوں نے بار بار یہ پوچھا تھا، اندر بھی باہر بھی، کہ کیسا لگا اندر کا ماحول، واپس آؤ گے گجرات، دوبارہ آؤ گے گجرات؟ میں اس وقت یہ کہا تھا، ہم ان کی نسل میں ہیں جو کیسر و کسرا سے بھی نہیں ڈرتے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ زمین، یہ رب ذوالجلال کی وسیع و عریض زمین، جس کو ہم نے ایک ہی جملے میں یوں کہا تھا، پائے مرا لنگ نیس زمین خدا تنگ نیس۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ ابھی تک تو اللہ نے مجھے لنگڑا نہیں کیا ہے، اور جب تک پاؤں سلامت ہے ہر زمین پر جائیں گے۔ اور کوئی بھی غیر قانونی کام اگر ہم کر رہے ہوں تو ڈرنا چاہیے، دیش کے خلاف، ملک کے خلاف
कानून के खिलाफ किसी गतिविधि में, किसी एक्टिविटी में हम मुलविस हैं तो डर डर करके, सहम सहम करके रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक बाल बराबर भी हमारे अंदर डर इसीलिए नहीं आया कि हमने कभी कोई खुफिया प्लानिंग नहीं की है। जो बात करनी है वो नामूसे मुस्तफ़ा की, वो 4 लोगों में भी कहते हैं और 4000 में भी कहते हैं। बेशक बेशक। पहली अब शुरुआत मैं यहां से करता हूं, इसलिए कि आज अगरचे मैं 4-5 दिन से बीमार हूं, लेकिन इतना मजबूत करंट यहां पर मौजूद है, क्या बात है, क्या बात है। इतना मजबूत जो पूरे बर्रे सगीर को करंट सप्लाई कर रहा है। बेशक बेशक। और ये करंट का ट्रांसफार्मर ऐसा है कि यहां से जो सप्लाई होता है वो सीधे बगदाद से आता है, सुभान अल्लाह। और यहां से जिसकी तार जुड़ी है वो बगदाद से मदीने पहुंचता है, बेशक बेशक। और जिसकी तार कटी है तो फिर वो बेनूर ही रहता है। मैं आपको बता रहा हूं, शुरू के दिन थोड़ी सी बात कहूंगा, उसके बाद मैं अपने मौजू पर आता हूं। आज से तकरीबन 3 साल गुजर गए होंगे। हमारे मुल्क का माहौल बड़ा ही अजीब हो गया था, जगह जगह गुस्ताखियां आप सबने भी सुनी और दिल महसूस कर रह जाता था। हालात बड़े पेचीदा होते चले जा रहे थे। उस वक्त एक पाखंडी जो बारगाह मुस्तफा में बार बार भोंकता था, जज्बात हमारे सुनकर के इतने बेकाबू हुए थे। हमने कोई मंसूबा बंद या प्लानिंग के तहत नहीं, हमारे जज्बे और वजद में ये ऐलान किया था कि बहुत हो गए इनके साथ मुनाजरे करना, डिबेट करना, आओ मैदान में उतरते हैं और देखते हैं, तुम भी आग में कूदो हम भी आग में कूदते हैं। याद होगा ये जज्बात में, वजद में और हुजूर की मोहब्बत में कही हुई बात थी। हमने कोई प्लान नहीं किया था, कहना था कह दिया, और वो तो 40-50 लोगों के बीच में कही हुई बात थी। महीने के बाद पता चला कि इस बात को अल्लाह ने पूरी दुनिया में पहुंचाया। क्या बात है, वाह वाह। हर जगह हर इलाके में पहुंचाया, और जिसको पहुंचना था उस तक तो बराबर पहुंची। क्या बात है, क्या बात और फिर बाद में हमको पता चला कि हमने कुत्ते की दुम पर बराबर पांव रखा है। है। वाह 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 वाह। अब सुनिए, मैं ये बात क्यों छेड़ रहा हूं, आज ये बात मुझे अर्ज करनी क्यों पड़ रही है। जज्बात में, वजद में कही हुई बात तो थी, लेकिन जब सामने से जवाब आया कि हाँ हम आने को तैयार हैं, तो फिर सोचना भी हुआ। अब मीटिंग भी होने लगी, सब लोग आने भी लगे, कुछ तो हमें डराने भी लगे, डराए भी थे। क्या होगा तुम्हारा, इतना बड़ा ऐलान कर दियो, जल जाओगे मर जाओगे तो करोड़ों मुसलमानों का ईमान क्या होगा। बहुत सारे मामलात थे। मैं उस वक्त फिर सोचने पर मजबूर हुआ। मैंने मेरे बाप के लिए, मेरी माँ के लिए, मेरे खानदान के लिए तो नहीं कहा, उस हक रसूल के लिए कहा जिससे रोशनी तो सूरज भी पाता है। बेशक। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दिल में ये वसवसे भी तो आते, इंसानी फितरत का तकाजा है। घबराहट भी थी। मैंने बहुत बड़ा ऐलान तो नहीं कर दिया, क्या ऐसी बात होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पे तो बहुत सारे तबसरे भी थे। मैंने ये बातें कभी कही नहीं, इसलिए कि हालात थे, हुए, गुजर गए, लेकिन मैंने कभी कहा नहीं। आज इसलिए कह रहा हूं कि यहां करंट ज्यादा है, क्या बात है, इसलिए कह रहा हूं। उस वक्त घबराहट, वसवसे भी, अलग अलग किस्म की बातें, लॉकडाउन का माहौल अलग, मेरे घर पर अलग पहरेबंदी, ये सारे मामलात में जानते हो मेरे अजीजों, उस वक्त जब कभी घबराहट के शिकार होकर, बेकाबू होकर हम कुछ सोचने के लिए या कुछ मशवरे के लिए इधर उधर निगाहें उठाते हैं तो हर कोई डरा भी रहा है, अलग अलग मशवरे भी दे रहा है। बड़ी हिम्मत के साथ मारा मुतहरा के इस अजीम ट्रांसफार्मर पर मैंने कांटेक्ट किया। क्या बात? हुजूर अमीन मिल्लत की बारगाह में मैंने अर्ज किया कि हुजूर बात ऐसी है, नामूसे मुस्तफ़ा की बात है और हुजूर की इज्जत की बात है। गरीब है, फकीर है ये आदमी,
میرے پاس نہ علم کی دولت نہ میرے پاس عمل کی دولت، میں نے تو اعلان کر دیا۔ اور میں جانا چاہتا ہوں دلی، آپ کیا فرماتے ہیں؟ بڑے بڑے پیروں کی بات الگ ہے میرے عزیزوں، سب کمفرٹ زون میں بیٹھنے والوں کی بات نہیں کرتا، بڑے شاہانہ کرسیوں پر بیٹھ کر کے لوگوں میں اپنا رعب جمانے والوں کی بات نہیں کرتا۔ اس عظیم مرد کلندر کا جواب آتا ہے، کہتے ہیں کہ بچے تو نے اپنے گھر کے لیے نہیں پکارا ہے، وہ میرے نانا جان کی بھی پورے کائنات کی بھی اللہ کے عظیم رسول کی رسالت، نعرہ رسالت، برکاتی دولہا، برکاتی دولہا، محافظ ناموس رسالت، نعرہ تکبیر۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی کہ اگر کہہ دیا کہ تو نے اعلان کر دیا اچھی بات ہے، جاؤ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، میں یہاں بیٹھ کر دعا کرتا ہوں، نہیں، اس عمر میں ٹھنڈیوں کے عالم میں کہا کہ بیٹا تم وہاں سے نکلو، میں ماررا سے اپنی تبرکات لے کر دلی پہنچوں گا۔ واہ 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 واہ، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج یہ بات اسی لیے عرض کر رہا ہوں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے اس کے بعد فون رکھ دیا اور اس کے بعد سب سے کہا کہ اب کسی بات کی فکر نہیں ہے، اب ٹینشن نہیں ہے، اب کوئی فکر کی بات نہیں اور ڈر کی بات نہیں۔ پھر کہاں سے کس طرح کے تبصرے آئے مجھے آج وہ یاد بھی نہیں ہے، مجھے وہ یاد بھی نہیں ہے، لیکن اتنی بات یاد ہے کہ اس وقت میرے ساتھ کوئی ایک عظیم شخصیت کھڑی تھی، ہم تو انتظار میں تھے اور گئے بھی تھے، لیکن تاریخ سب کو پتا ہے، میں اپنی تعریف کے لیے نہیں دہراتا یہ بات، میں اپنی بڑائی کے لیے نہیں دہراتا یہ بات، لیکن یہ حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے میں کہتا ہوں، میں کیا ہمارے محلے کا 8 سال کا بچہ بھی اٹھ کر کے اعلان کرے میرا رب اس کی مدد فرمائے گا۔ بے شک بے شک۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ناموس مصطفیٰ کی بات کر رہا ہے، وہ عزت رسول کی بات کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہی بات حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ جلسوں میں ساتھ میں رہنا، ہاں مقرر ہے یا پھر دیگر ماحول ہے، تو حضرت نے ایک جملہ ابھی 2 دن قبل فرمایا تھا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ اشارہ اس بات پر ہے میرے عزیزوں، اے سنیوں، حضور کی محبت کی بات کرتے ہو تو صرف حضور کی محبت حلوہ پراٹھا کھانے سے نہیں ہوتی، ارے اس میں تو نیزے بھی کھانے پڑتے ہیں، تلواروں کی سائے میں نمازیں بھی ادا کی جاتی ہیں۔ بے شک۔ یہ شہادت گئے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں بہت بڑی تکلیف اٹھا کر کے آیا ہوں، نہیں، 8 مہینے گزرے کہ 8 سال گزرے، کوئی بہت بڑی تکلیف اٹھا کر کے تمہارے پاس آیا، میں نے کبھی اس چیز کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی شکایت کبھی کروں گا اس بات کی، اس لیے کہ تاریخ کی سچائی ہے، اس بات کی گواہی دیتی ہے وہ بڑے بڑے ائمہ اسلام جو رسول اللہ کی آل میں سے تھے۔ امام موسیٰ کاظم، ہم تو میرے عزیزوں گنہگار ہیں، ہماری بہت ساری خطائیں ہیں، وہ اہل بیت ائمہ اسلام جن کے گناہ نہیں خطائیں نہیں، بغیر کسی قصور کے ظالم بادشاہوں نے 7 سال تک ان کو اندر قید میں رکھا ہے۔ امام محمد بن حسن عسکری 20 سال تک اندر رہے، کس کو کہتے ہیں 20 سال، پوری لائف گزر گئی۔ امام موسیٰ کاظم 7 سال کے بعد اندر زہر دے کر کے مارا گیا اور وہیں سے جیل سے جنازہ بھی نکلا۔ ان کی قربانیوں پر ہم کہاں لگتے ہیں؟ لوگ یہ بھی جو آج سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام کر کے آئے، کوئی کہاں سے کیا کیا لقب پکارے، غازی اسلام، نہ میرے عزیزوں ابھی تو ہم خادم اسلام نہیں بن سکے، غازی اسلام تو بہت بڑی بات ہے، اور ہم اس بات کو آپ کے سامنے بار بار دہراتے اس لیے ہیں کہ آج سنیوں کو ہو کیا گیا ہے، چھوٹی سی چیز کو لے کر بہت بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں، بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ ابتدائے عشق ہے، آگے دیکھو ہوتا ہے کیا کیا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ تمہاری ابھی آزمائش آئی کہاں؟
ہمیں ابھی آزمایا کہاں گیا ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے اور تم کو ویسی تکلیفیں نہیں آئیں گی جیسے پہلے والوں کو آئی تھی؟ اور کیسی آئی تھی؟ قرآن کہتا ہے وہ زلزلوا، انہیں ہلا دیا گیا تھا، یہاں تک کہ رسول پاک نے اور ایمان والوں نے یہ کہنا شروع کیا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پھر رب تعالیٰ فرماتا آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب ہے۔ ہماری آزمائشیں کہاں آئی ہیں میرے عزیزوں؟ کون سی تکلیفیں، کون سی مصیبتیں؟ علماء اسلام کو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھاٹ باٹ سے رکھا ہے، ہر طرح کی سہولیات تمہیں آج ملی ہوئی ہیں۔ کون سی نعمت کی کمی مولا نے دی ہے؟ ہر چیز، تم قدم باہر نکالو کہ ساری سہولیات تمہارا استقبال کر رہی ہے۔ ہم یہاں اے سی میں دن رات گزارنے والے ہیں، قالینوں پر سجدے کرنے والے ہیں اور مرغ مسلم ہر دن کھانے والے ہیں۔ تمہیں کہاں پتا ہے ابھی کہ آزمائش کہتے کسے ہیں، تکلیفیں کہتے کسے ہیں؟ میں نے تو صرف ایک چکھ کر کے دیکھا ہے 8 مہینے میں، پھر اندازہ ہوا، چکھا ہے بس، چکھ کر کے آئے کہ 8 مہینے پتھروں پر انہوں نے سلایا تھا تو لگتا کیسے ہے؟ کیسے لگتا ہے؟ کھانا اور پانی کے لیے جو آج ہمارے ارد گرد لوگ ہاتھ دھلائیں، رومال دے پوچھنے کے لیے ہر چیز کی خدمتگار ہو، اور جب وہاں بدتمیز لوگ اور ظالم لوگ لائن میں کھڑے کر کے سوکھی روٹیاں دیتے ہو تو پھر اندازہ ہوتا ہے لگتا کیسے ہے۔ یہ چھوٹی سی چیز ہم نے چکھ کر کے دیکھا ہے، وہ روٹیاں دیکھی جس سے انسان کا گلا کٹ سکتا ہے،